نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وقال اللہ تبارک و تعالی ذالک بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وقال اللہ تبارک و تعالی هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وقال اللہ تبارک و تعالی هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لیظہرہ علی الدین کلہ یہ آن کر دیں، یہ ادھر سے ہوگا وَکَفَى بِاللَّهِ شَہِیدًا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ انتہائی قابل صد احترام محترم و معزز سامعین و حاضرین، ماہ ربیع الاول کی آمد ہے۔ 12 ربیع الاول کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اس حوالے سے ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جشن ہم اردو میں بولتے ہیں، یہ فارسی کا لفظ ہے، عربی میں اس کے لیے فرح کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فرح کا مطلب ہے اتنی خوشی کہ انسان خوشی سے پھٹ پڑے، اتنی خوشی کہ تمام خوشیوں پر وہ خوشی غالب آ جائے۔
عید قرآن حکیم میں لفظ عید استعمال ہوا ہے. جو جشن کے لیے لفظ فرح کا وہ بھی قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے. میں نے وہ آیت کریمہ پڑھی ہے. اور خود عید کا لفظ تو عربی زبان کا لفظ ہے، لہذا یہ تو خود لفظ عید، میں نے ابھی ایک آیت مبارکہ کا حصہ تلاوت کیا ہے، اس میں لفظ عید استعمال ہوا ہے. میلاد، میلاد کہتے ہیں ولادت کو. ایک ہے تخلیق، خلقت، جس سے لفظ نکلا ہے مخلوق. یہ ساری کائنات مخلوق ہے، اللہ خالق ہے. تو یہ سارا عالم خلق ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سب سے پہلے کائنات میں اپنے نور سے تخلیق فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. 12 ربیع الاول کو آپ کی تخلیق یا خلقت یا آپ کا وجود میں آنا نہیں ہے. خلقت تو آپ کی سب سے پہلے ہو گئی. اللہ ہی اللہ تھا. اللہ نے چاہا کہ میں ہی ہوں، کوئی تو ہو جو مجھے چاہے. فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے چاہا کہ کوئی ہو جو مجھ سے محبت کرے. تو اللہ پاک نے اپنے سے محبت کرنے والی ہستی اپنا محبوب پیدا فرما دیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں انا اولہم خلقن، انا اولہ خلقن، میں خلقت میں، پیدا ہونے میں، وجود میں آنے میں سب سے پہلے ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب اللہ ہی اللہ تھا تو اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو تخلیق فرمایا. پھر ساری کائنات کو ہمارے آقا فرماتے ہیں میرے نور سے پیدا فرمایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات. آپ فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم و بین الماء والتین، جبکہ ابھی آدم پانی اور مٹی کے مراحل میں سے گزر رہے تھے. لیکن جیسے کہ کوئی مہمان خصوصی ہوتا ہے، سارے چھوٹے بڑے مہمان، سارے ذمہ داران، سارے صاحبزادگان، سارے بڑے بڑے مہمانان جب آ جاتے ہیں تو جو سب سے بڑا چیف گیسٹ ہوتا ہے وہ سب سے بعد میں آتا ہے.
ایسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بھیجا، آپ کے بعد مختلف انبیاء کرام رسول اعظام آتے رہے، دعوت تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کی رشد و ہدایت کا کام کرتے رہے۔ جیسا کہ اللہ پاک فرماتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم بھیجتے رہے اپنے رسولوں کو معجزے دے کر، والکتاب اور کتابیں دے کر، والمیزان اور ترازو دے کر۔ اے اللہ یہ کتاب اور ترازو کس لیے ہے؟ فرمایا کتاب ہے سمجھانے کے لیے اور ترازو ہے تولنے کے لیے، اور اگر نہ مانے تو منوانے کے لیے معجزہ ہے۔ اے اللہ کیا کرتے ہیں انبیاء کرام؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں میں انصاف قائم کر دیں۔ انبیاء کرام کیوں آتے ہیں؟ لوگوں میں ظلم ہو رہا ہوتا ہے، طاقتور جو ہوتے ہیں وہ کمزوروں کا بھی دھونس دھاندلی، قتل و غارت اور لوٹ مار کے ذریعے سے چھین لیتے ہیں، اس پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، دوسروں سے دھندے پٹواتے ہیں اور خود عیش کرتے ہیں۔ مل کر مافیاز جو ہیں وہ ایک ایسا ظالمانہ نظام بنا لیتے ہیں کہ مہنگائی کا کوڑا برساتے رہتے ہیں۔ تو یہ ظلم ہے، اس ظلم کو عدل میں بدلنے کے لیے انبیاء کرام آتے ہیں۔ وہ نمازیں بھی اسی لیے پڑھواتے ہیں تاکہ لوگوں میں جذبہ جہاد پیدا ہو، لوگوں میں اللہ کی راہ میں جان دینے کا جذبہ پیدا ہو، اللہ سے محبت میں جام شہادت نوش کرنے کا کہ ان میں آرزو پیدا ہو جائے۔ جب وہ اپنی محبت میں سچا اپنے آپ کو ثابت کر لیتے ہیں، جیسا کہ قرآن حکیم میں اللہ فرماتا ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، جو ہماری محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور محبت میں تکلیفیں اٹھاتے ہیں، اپنا گھر بار، عزت آبرو، اپنا کیریئر، اپنی دنیا، سب کچھ میری محبت میں لٹا دیتے ہیں، وہ سچے ہیں۔ اور جنہیں جان پیاری ہے، مال پیارا ہے، اور مال بنانے اور جان بنانے اور بچانے میں لگے رہتے ہیں، پھلنے پھولنے میں، وہ جھوٹے ہیں، کاذبین، وہ جھوٹے ہیں۔ بلکہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے حقیقت میں تو وہ ایمان لاتے ہیں جو اس کمٹمنٹ کے ساتھ ایمان لائیں اللہ کی محبت میں اب زمین پھٹے گی یا آسمان گرے گا، ہم ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر جائیں گے۔ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، پھر اللہ کی راہ میں تکلیفیں آتی ہیں انہیں، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ، لوگوں کی طرف سے آتی ہیں۔ لوگ کون ہیں؟ جب آپ وقت اور صلاحیتیں دین سیکھنے سکھانے اور ظالموں اور مکاروں کی مخالفت میں وقت گزاریں گے، جیسا کہ صحابہ کرام ہمارے آقا کے ساتھ گزارنے لگے، تو ان کے گھر والے، ان کی اولادیں ان کے دشمن بن گئیں۔ قرآن کہتا ہے اِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ، ان کی بیوی اور اولاد ان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو ان کی دشمنیاں بھی اللہ کی محبت میں برداشت کرتے ہیں، وہ سچے ہیں، وہ مومن ہیں جو اس امتحان میں ہمت ہار جائیں، بک جائیں، جھک جائیں، ہتھیار ڈال دیں،
دنیا اور بیوی اور اولاد کے بھینٹ چڑھ جائیں، اللہ فرماتا ہے وہ منافق ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں آئیں لوگوں کی طرف سے، گھر والوں اور باہر والوں کی طرف سے، یہ باہر والے کون ہیں؟ باہر والے ایک تو وہ ہیں جو کافر ہیں، جو مکہ میں پیچھے پڑے رہے، 70 سردار اور اکثر لوگ کافر ہی رہے۔ مدینہ میں وہ لوگ ہیں جو کلمہ تو پڑھ لیا، حاجی نمازی بھی بن گئے، لیکن جو ہی اللہ کی راہ میں اپنا وقت اور صلاحیتیں لگانے کا معاملہ آتا ہے تو بہانے اور قسمیں بنا کر چور راستہ نکال کے بچ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے جاہدو فی اللہ، لوگو اللہ کی راہ میں جہاد کرو، انفروا فی سبیل اللہ، لوگو نکلو اللہ کی راہ میں، انصروا کونوا انصار اللہ، لوگو اللہ کی مدد کرنے والے بنو، تو انہیں یہ یحسبون کل صیحۃ علیہم ہم العدو، انہیں یہ باتیں بہت بری لگتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نماز و روزہ تو چلو ٹھیک ہے، وہ تو صحیح ہے، زکوٰۃ بھی چلو وہ بھی صحیح ہے، حج عمرہ وہ بھی ٹھیک ہے، تو لیکن یہ جان و مال سے جہاد اور قتال کرنا اور جانا اور محبت میں، اللہ کی محبت میں ماریں کھانا، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ مت کہو، تو جب آپ جاہدو، قاتلو، آمینو، انفقو، انفرو، انصرو، آپ زور سے اعلان کرواتے تو یہ اعلان ان کے دل میں جا کر برچھا بن کر لگتے ہیں، تو وہ آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ ہم العدو، اللہ کہتا ہے یہی دشمن ہے۔ جیسے گھر سے آپ نے گھر والوں کے لیے ٹائم دینے کی بجائے زیادہ وقت ادھر لگایا تو گھر والے دشمن، اللہ تعالیٰ گھر والوں کو کہتا ہے ہم العدو، یہ دشمن۔ اب باہر والوں کو آپ کہہ رہے ہیں جہاد کے لیے نکلو اور وقت اور صلاحیتیں لگاؤ، تمہیں اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کی محبت میں محب بنو اور اپنا سب کچھ اس راستے میں لٹاؤ، تو انہیں بہت برا لگتا ہے، تو وہ دشمن۔ تو جو اس دشمنی میں ثابت قدم رہیں، اللہ فرماتا ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ ہیں مومن، اور جو بک جائیں، لالچ میں آ جائیں، جو دباؤ میں آ جائیں، جھک جائیں، مال و اولاد کے بھینٹ چڑھ جائیں، سارا کا سارا وقت اسی کام میں لگائیں، انہیں نہ فکر ہو کہ انسانیت کے پر کیا گزر رہی ہے، ظالم ان پر کیسا کیسا ظلم کر رہے ہیں، وہ بس اپنی نمازوں میں، قرآن کی تلاوت میں، ذکر اذکار میں، لوگوں کو روزوں میں، حجوں اور عمروں میں بس لگائے رکھیں اور کہیں بس زیادہ زیادہ زکوٰۃ دے دو، کسی کو تنگ نہ کرو، بس باقی جو جس کی جیسی ایسی تیسی ہو رہی ہے ہونے دو، ہم تو نہیں کر رہے نا، لہذا ہمیں امن سے رہنا چاہیے، ہمیں خواہ کسی سے چھیڑ خانی، کسی سے تنگ کرنے، مائنڈ یور اون بزنس، اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں کیا پڑی پرائے پھڈوں میں ٹانگ اڑانے کی۔ تو یہ جو لوگ ہیں نا، ان کو اللہ پاک کہتا ہے یہ ہم العدو، یہ دشمن ہیں، منافقین، یہ منافق ہیں، ہم العدو، یہی دشمن ہے، ان سے بچ کر رہو۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اللہ پاک نے آپ کو بھیجا، پیدا تو کیا سب سے پہلے، خلق اللہ من نورہ، اللہ نے مجھے ڈائریکٹ اپنے نور سے تخلیق فرمایا، اور باقی ساری کائنات کو میرے نور کے ذریعے سے تخلیق فرمایا۔ تو پیدا ہونے میں تو آپ سب سے پہلے ہیں، لیکن 12 ربیع الاول کو آپ دنیا میں تشریف لائے تو تمام انبیاء کے سب سے آخر میں آئے، مہمان خصوصی ہیں نا، چیف جسٹس ہیں، چیف گیسٹ ہیں،
ہیں تو چیف گیسٹ کے طور پر آپ آئے ہیں، تو یہ حدیث پاک یاد کر لیں۔ آپ فرماتے ہیں انا اولہم خلقاً، وجود میں آنے میں اللہ ہی تھا، بس اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اللہ نے بس سب سے پہلے مجھے پیدا کیا، تو پیدا ہونے، وجود میں آنے میں آپ سب سے پہلے ہیں، لیکن دنیا میں یہاں آنے اور یہاں پیدا ہونے میں سب سے آخر میں ہیں۔ انا اولہم خلقاً وآخرہ بعثاً، بعثت میں، دنیا میں بھیجے جانے میں سب سے آخر میں آئے ہیں۔ آخر میں اس لیے آئے ہیں، آپ ہی کی ہدایت قرآن حکیم میں سے تھوڑا تھوڑا اللہ تعالیٰ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا تھا اس میں سے تھوڑا تھوڑا انبیاء کرام کو دیتا جاتا تھا ہدایت کے لیے، لیکن جب دنیا تیار ہو گئی اس بات پر کہ کامل ہدایت آ جائے تو پھر آپ تشریف لے آئے، اور آپ نے کامل ہدایت، الہدا، الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لے کر آپ آ گئے۔ تو یہ آپ کی ولادت ہے۔ ولادت کے بارے میں بہت سی احادیث ملتی ہیں۔ قرآن حکیم میں فرمایا گیا بفضل اللہ و برحمتی، لوگو اللہ نے تم پر اپنا فضل بھی کیا ہے، کل بفضل اللہ و برحمتی، اللہ نے تم پر اپنا فضل بھی کیا اور رحمت بھی کی۔ فبذالک، یہ اللہ کا فضل اور رحمتیں دو چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی ہیں۔ فبذالک ایک ہی ہے، بس فضل الہی اور رحمت الہی وجود مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وجود مصطفیٰ کے ملنے پر فل یفرحو، ایسا جشن مناؤ کہ تمام جشنوں پر حاوی ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہوا خیر مما یجمعون، لوگوں کے ذہنوں میں آئے گا اور یار ایسے موقع پر جمع کر لیں، کوئی ایسا کام کریں جو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے، یہ خرچ کرنے سے کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ خوشی کا موقع ہے اور خوشی کے موقع پہ خرچ کرنا جمع کرنے سے بہتر ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہوا خیر مما یجمعون، خوشی منانا، جشن منانا اور جشن منانے پر خرچ کرنا جمع کرنے سے بہتر ہے۔ یہ جمع کرنا کیا ہے؟ ہزار رکعت نوافل پڑھو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کے ہاں جمع ہو رہا ہے، سمجھے؟ تلاوت قرآن حکیم کر رہے ہو، بچیوں کے ہاتھ پیلے کر رہے ہو، یہ سب ثواب جمع ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کے آنے پر خرچ کرنا ہر چیز کے جمع کرنے سے بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ میرے محبوب کے آنے پر شکرانے کے طور پر نوافل بھی پڑھو، تلاوت قرآن حکیم بھی کرو، روزے بھی رکھو، حج و عمرے بھی کرو، لوگوں کی مصیبتوں میں کام بھی آؤ، لیکن یہ سارا کچھ جمع کرنا ہے۔ خوشی کے موقع پر تو خرچ بھی تو کرو۔ کیونکہ جشن مناتے ہیں تو اس پہ خرچ ہوتا ہے، خرچہ آتا ہے۔ تو اللہ پاک نے جشن منانے کا حکم دیا ہے، تو کیا اللہ پاک نے خود بھی جشن منایا ہے؟ دیکھو نا، اللہ پاک کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے تمام فرشتے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں. اب اللہ تو کر رہا ہے، اللہ کے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں. اور یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما، اہل ایمان تم بھی میرے محبوب پر سلام بھی بھیجو، درود بھی بھیجو. تو اللہ خود بھی کرتا ہے، درود بھیجتا ہے، ہمیں بھی حکم دیتا ہے درود بھیجو. تو کیا اللہ نے صرف ہمیں حکم دیا ہے جشن منانے کا یا خود بھی جشن منایا ہے؟ ہمیں پتہ چلتا ہے اصل میں تو اللہ ہی نے جشن منایا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک، ہیں بے شک. کیسے؟ حدیث پاک میں آتا ہے فلما حملت بہ، جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بطن اطہر میں تشریف لے آئے. بطن اطہر میں تشریف لے آئے تو ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی ولادت نہیں ہوئی، ابھی صرف حمل. ابھی بطن اطہر میں اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے بطن اطہر میں تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس لمحہ حضور کی اپنی والدہ کے بطن اطہر میں تشریف آوری ہوئی، اسی لمحے اللہ پاک نے جشن منایا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیسے؟ ہم جشن مناتے ہیں تو چلو دیگیں پکا لیتے ہیں، قورمے کی دیگیں، بریانی کی دیگیں، حلیم کی دیگیں اور حلوے کی دیگیں. کوئی 10 پکاتا ہے، کوئی 20 پکاتا ہے، کوئی 100 پکاتا ہے، کوئی 500 پکاتا ہے. اللہ نے دیکھا، اللہ نے سوچا میں کیسے مناؤں؟ یہ تو ساری کائنات ہی میرے بس میں ہے، اور جس کے بس میں 5 دیگیں ہوتی ہیں وہ 5 کی بجائے 6 پکا لیتا ہے. تو میرے بس میں تو ساری کائنات ہے. میں اپنے محبوب کی آمد کا جشن لنگر کیسے بناؤں، کتنا پکاؤں؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے اخضرت الارض وحملت الاشجار، ساری زمین کو سرسبز کر دیا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. ساری زمین کو سرسبز کر دیا، ہر طرف فصلیں لہلہانے لگیں، سبزہ لہرانے لگا. وحملت الاشجار، اور لنڈ ونڈ درخت بھی پھلوں سے لد گئے. سمیت تلک السنۃ سنۃ الفرح والابتہاج. وہ سال تاریخ عرب میں، پورے تاریخ عرب میں فراوانی کا سال قرار پایا. رزق اور روزی کی اتنی فراوانی ہوئی. تو اللہ پاک تو اپنے محبوب کا نہ صرف جشن منانے کا، ولادت پر جشن منانے کا نہ صرف حکم دے رہا ہے، بلکہ اپنی سنت سے منا کر بھی دکھا رہا ہے. یہ تو لنگر وغیرہ کرنا تو ایک چیز ہے نا، چراغاں بھی کرتے ہیں جشن کے موقع پر. چراغاں میلہ چراغاں بھی ہوتا ہے، جھنڈیاں جھالریں بھی لگائی جاتی ہیں، اور مرچیں اور دیے بھی جلائے جاتے ہیں، کمکمے بھی روشن کیے جاتے ہیں. کسی کا بس چلے تو وہ اپنے گھر پر مرچیں لگا لیتا ہے، کسی کا زیادہ بس چلے تو ساری گلی کو روشن کر لیتا ہے.
جس کا جہاں تک بس چلتا ہے حضور کی آمد پر چراغاں کرتا ہے۔ اللہ نے سوچا میرے محبوب کی آمد ہے، کہاں چراغاں کریں کہاں نہ کریں۔ اللہ پاک نے تمام ستاروں کو پکڑا اور زمین پر کمکمے بنا کر اس سے چراغاں کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج عالم اسلام کے ایک عظیم ساتھی بزرگ ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب کے معتمد ساتھی آپ کے خصوصی شاگردوں میں سے تشریف لائے۔ میں ان کا تہہ دل سے ممنون ہوں۔ میں اپنا سبق انہیں سنا رہا ہوں، انشاءاللہ یہ میری اصلاح فرمائیں گے، اور اس کے بعد جب اصل ٹائم ہوگا تو انشاءاللہ آج یہ بیان فرمائیں گے ہماری اصلاح کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ تو میں نے خصوصی طور پر ان سے درخواست کی تھی، حضرت قبلہ افتخار مفتی افتخار نعیمی صاحب جو ایک عرصہ دراز تک جامعہ نعیمیہ کے تمام معاملات کے ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں ذمہ دار بھی رہے، معتمد ساتھی بھی رہے، وہیں سے ہی ڈاکٹر صاحب کے ذریعے سے ہی میرا ان سے تعارف ہوا، اور پھر انہوں نے ذرا نوازی فرمائی۔ حج ٹریننگ کے دوران بھی ان کی مجھے سرپرستی حاصل رہی، تو اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھے، اور انہوں نے قرآن حکیم کو آسان اور سہل عوام الناس کے لیے بنانے کے لیے 10 طریقوں پر تفسیر لکھی ہیں۔ قرآن حکیم کو سمجھنے، گرامیٹیکل، لفظی، معنوی، لغوی، اشتقاقی، اجتہادی، خطابی، مرادی، تقریباً 10 اعتبارات سے انہوں نے وہ تو لکھ چکے ہیں، اور مزید جو ہے وہ ان کا کام جاری ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان کا ادنا سپاہی بن کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں جسارت کرتے ہوئے اپنا سبق جاری رکھتا ہوں۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے، لوگو تم چراغاں کرتے ہو اپنے گھر پر، گلی محلے پر، میرے لیے تو ساری کائنات ہی میرے تصرف میں ہے۔ وسع کرسی السماوات والارض، ہیں، اور وہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ لا یعودہ حفظہما، ساری کائنات کو میں الحی زندہ بھی رکھتا ہوں، القیوم قائم بھی رکھتا ہوں، لیکن تم یہ نہ سمجھنا جیسے تم چھوٹا سا کاروبار کر کے دفتر چلا کے تھک جاتے ہو ایسے ہی اللہ بھی تھک جاتا ہوگا۔ نہیں، وہ تمہارے تصور سے بہت بلند ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ وہ پروردگار جب چراغاں کرنے پر آتا ہے اپنے محبوب کی آمد پر، ولادت پر، تو آسمان کے سارے ستارے کمکمے بنا کر اس سرزمین پر چراغاں کر دیتا ہے۔ اس کا ثبوت ہمیں اس حدیث پاک میں ملتا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، فلما وضعت ہو، جس لمحے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ولادت پہلے تو حملت ہوا نا،
وہ جو اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو سرسبز کیا وہ تو آپ بطن عطر میں تشریف لائے. اب فلما وضعت ہو، جب آپ اس دنیا میں آپ کی ولادت ہو رہی ہے، آپ کی پیدائش ہو رہی ہے، تو اس وقت جو ہے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ولادت. اللہ پاک کیا کر رہا ہے؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں فلما وضعت ہو، ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، خرج معہ نور فاضا بین المشرق والمغرب، ایسا نور چمکا کہ مشرق و مغرب اور شمال و جنوب ہر طرف نور ہی نور ہو گیا. یہ کائنات نور سے منور ہو گئی. فرماتی ہم حیران تھے کہ یہ معاملہ کیا ہوا. حضرت عثمان غنی کی والدہ کا نام بھی حضرت فاطمہ ہے، وہ آپ کی سہیلی ہیں حضرت آمنہ کی، وہ ولادت کے وقت موجود تھیں. وہ فرماتی ہیں ہم حیران تھیں کہ یہ کیا ماجرا ہے، اتنا نور ہر طرف چمک اٹھا ہے کہ فرأیت قصور الشام واسواقها، شام جو بہت دور دراز ملک ہے، نور کے چمکنے سے وہ ایسے لگا جیسے ہمارے بالکل سامنے ہے اور ہر چیز اس کی روشن ہے. لیکن حیرانگی کے عالم میں فرماتی ہیں کہ ہم نے جو نگاہیں اٹھا کر دیکھا، رأیت النجوم، اوپر جو نگاہ اٹھائیں تو دیکھا ظننت انہا تقاطع علیہ، رأیت النجوم، آسمان کے ستارے اتنے قریب آ چکے تھے کہ ہمیں ڈر لگنے لگا کہیں ہم پر گری نہ جائیں. یہ اللہ پاک خود چراغاں کر رہا ہے اور فرما رہا ہے فَلْيَفْرَحُوا، میرے محبوب کی آمد پر ایسا جشن منانا، ایسا لنگر تقسیم کرنا، ایسا چراغاں کرنا کہ تمام جشنوں پر حاوی ہو جائے. خیرم مما یجمعون، یہاں جمع کرنے کے چکر میں نہ پڑ جانا، جو چیز ہو جشن منانے میں خرچ کرنا، اسی خرچ کرنے میں ہی بہتری ہے. تو اللہ پاک تعلیم دے رہا ہے، حکم بھی دے رہا ہے، کر کے بھی دکھا رہا ہے. تو یہ ہم نے گویا کہ اب تک اپنے موضوع کے 2 لفظوں پر گفتگو کی ہے. ایک تو ولادت، خلقت اور ولادت میں فرق، اور دوسرا جشن. اب تیسرا لفظ آتا ہے عید. عید تبھی یہ مضمون مکمل ہوتا ہے، جشن عید میلاد النبی. جشن میلاد تو ہو گیا، لیکن یہ عید میلاد بھی ہے. اسی عید سے ہی تو عید فطرانہ نکلی ہے، اور اسی عید سے عید قربانی نے جنم لیا ہے. اصل عید تو عید میلاد ہے. ارے ہم نے تو اس ہستی کو خدا مان لیا جس کو ہمارے آقا نے خدا کہہ دیا.
ہم نے تو اس ہستی کو جبریل مانا جس کو ہمارے آقا نے جبریل کہہ دیا. ہم نے تو اس کتاب کو اللہ کا کلام قرآن مانا جس کو ہمارے آقا نے قرآن کہہ دیا. سب کچھ تو ہمارے آقا سے ہمیں پتہ چل رہا ہے. ہمیں تو خدا بھی ملا تو آقا کے صدقے. اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں خدائی ملتی ہے تو در مصطفیٰ کے صدقے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ایک شرط ہے بیچ میں کہ محمد سے وفا تو نے. کیا بات ہے، کیا بات. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو. میں اپنے محبوب سے محبت کرتا ہوں، تم اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو، تم سے بھی محبت کرنے لگوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو جب تم میرے محبوب سے وفاداری نبھاؤ گے تو یہ جہاں چیز ہے کیا کہ محمد سے وفا تو نے، ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہی کیا ہے، لوح و قلم تیرے. لیکن بندہ مومن اپنے آقا کی آمد کا جشن مناتے ہوئے، اپنے آقا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ہمت کند شرح ان الحق. بندہ مومن کی ہمت لوگوں کو سمجھاتی ہے کہ خدا کی حقیقت کیا ہے. خدا کی حقیقت خدا والے سمجھا سکتے ہیں. اللہ اللہ کرنے سے نہ اللہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. ہمت کند شرع عن الحق. کیسے؟ پے ہر کن می گویا یکون. وہ بندہ ہوتے ہوئے کن کہتا ہے، اللہ اللہ ہوتے ہوئے فیکون کرتا ہے. وہ بندہ بندہ مولا صفات بن جاتا ہے. عید کا لفظ، عید میلاد، قرآن حکیم میں پچھلی امتوں میں سے ایک کے بارے میں اللہ پاک ہماری رہنمائی کے لیے یوں تذکرہ فرماتا ہے. کچھ لوگ تھے، انہوں نے اللہ سے کچھ چاہا، انہوں نے اللہ سے دعا کی، ربنا، اے ہمارے رب، انزل علینا، ہم پر نازل فرما، مائدہ. اب دیکھیں قرآن حکیم میں سورہ مائدہ، وہ اسی لفظ سے مائدہ، سورہ مائدہ کی آیت، انزل علینا مائدہ. اے اللہ ہمارے لیے دسترخوان، کھانے پینے کی چیزیں، اعلیٰ قسم کے کھانے سمجھ لیں، بوفے قسم کے اور اعلیٰ قسم کے جنتی کھانے کی ہمیں دسترخوان عطا فرما دے. لیکن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جب تو دسترخوان جیسی نعمت، کھانے پینے اچھے اچھے قسم کے ہمارے لیے بھیجے گا، ہم کھائیں گے، تو پھر شکرانے کے طور پر جب بھی وہ لمحہ آیا کرے گا نا تیرے مائدہ نازل کرنے کا، تو پھر ہمارے اگلے اور پچھلے قیامت تک اس لمحے کو عید کے طور پر منایا کریں. سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تکون لنا عیدن. صرف ہم ہی نہیں، ہم نے کھایا اور شکر ادا کر دیا، نہیں، ہم اپنی اولادوں کو قیامت تک کے لیے یہ نصیحت کر کے جائیں گے. شکرانے کے طور پر
کھایا تو ہم نے ہوگا اور ایک دفعہ کھایا ہوگا، لیکن شکرانہ قیامت تک چلے گا۔ اے اللہ، اور وہ عید منایا کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے لوگو، ان کو دسترخوان ملا تو وہ اب تک عیدیں مناتے ہیں، تمہیں میرا محبوب ملا، تمہیں میرا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، لوگوں ہم نے تم پر یہ بہت بڑا احسان کیا کہ اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا۔ وہ دسترخوانوں کے ملنے پر عیدیں مناتے ہیں، تم میرے محبوب کے ملنے پر، اس نعمت عظمیٰ کے ملنے پر ایسی عید مناؤ کہ ساری عیدوں پر حاوی ہو جائے۔ تو یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا نے، ہمارے آقا کے آنے پر اللہ نے، صحابہ کرام نے، بزرگان دین نے اس جشن عید میلاد النبی کو 1400 سالوں سے جاری رکھا ہے اپنے عمل سے۔ ایک حدیث پاک ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو منکر نکیر آ جاتے ہیں اس سے سوال و جواب کے لیے۔ اگر وہ شخص نیک ہو تو وہ صحیح جواب دے دیتا ہے، اور اگر اس کے اعمال اس قابل نہ بھی نہ ہوں تو وہ پھر سوالوں کے جواب صحیح نہیں دے پاتا، نتیجتاً اس کی قبر کو جنت کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ ایک شخص تھا حت المقدور، وہ شریعت کا پابند تھا، نیکیاں کرنے میں سبقت لے جاتا تھا، کوشش کرتا تھا، لیکن ایک چیز میں ذرا زیادہ ہی پکا تھا کہ جب بھی آقا کے میلاد کے دن آتے تو بڑے دھوم دھام سے جشن عید میلاد مناتا، کوشش کرتا نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، عمرہ کرے، جہاد کرے، وقت نکالے اللہ کی راہ میں، باقی ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن ایک چیز میں ذرا اس کی ایک امتیازی حیثیت کہ وہ آقا کا میلاد منانے میں بڑا امتیاز تھا۔ جب وہ شخص فوت ہو گیا اور منکر نکیر آ گئے تو اب وہ سوال جواب شروع ہو گئے، من ربو کا۔ اب اگر اچھا نیک شخص ہو تو وہ تو کہہ دیتا ہے ربی اللہ، پوچھا جاتا ہے ماں دینوں کا، وہ نیک شخص ہو تو کہہ دیتا ہے دینی الاسلام۔ پھر تیسرا سوال جو ہے نا وہ حدیث پاک میں آتا ہے، ما کنت تقل فی حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور فرشتے پوچھتے ہیں اس ہستی کو پہچان اور یہ بتا
کہ دنیا میں ان کے بارے میں تو کیا سمجھتا تھا، آج نہیں، آج تو نے دیکھ ہی لیا، آج تو پردے اٹھ گئے، آج تو نہیں، ما کنت تقول، دنیا میں تو کیا ان کے بارے میں عقیدہ اور ان کی عظمت اور ان کا مقام تیرے ذہن میں، اور جس کے ذہن میں وہ مقام ہوتا ہے وہ تو دیکھتے ہی اپنے آقا کو پہچانتا ہے اور کہتا ہے یہی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرماتے ہیں وہ شخص جو حتی الامکان شریعت کا پابند تھا، کوشش کرتا تھا، لیکن عید میلاد اور جشن میلاد منانے میں دوسروں سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ جب منکر نکیر آئے تو وہاں وہ سوالوں کے جواب نہیں دے پا رہا، سوالوں کے جواب نہیں دے پا رہا۔ من ربوں کا کہتے ہیں لا ادری، ماں دینوں کا جواب نہیں دے پا رہا، کہتا ہے لا ادری، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، میں کیا پوچھ رہے ہو، کیا جواب دوں، مجھے نہیں پتہ چل رہا۔ پھر یہی جب سوال ہوتا ہے کہ اس ہستی پاک کو پہچانو، دیکھ کر اور کہتا ہے لا ادری، میں تو نہیں پہچان سکا۔ اب قاعدے قانون کے مطابق تو وہی معاملہ چلنا ہے نا۔ یہ امام جلال الدین سیوطی بہت بڑے بزرگ، وہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص، وہ کاروائی چلی آگے کہ بھی ٹھیک ہے یہ جہنمی ہیں، تو آ گئے فرشتے وہ عذاب دینے والے، اور وہ جہنم کا گڑھا بنانا شروع کر دیا قبر کو، اور گرج اٹھا لیے گئے، عذاب قبر برسانے کی تیاریاں بالکل شروع ہو گئیں۔ تو فرماتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کھڑے تھے، آپ نے فرمایا ایھا الملائکہ ان لم یعرفنی انا عارفہ، فرشتوں اگر یہ مجھے نہیں پہچانتا تو کیا ہوا، میں تو اسے پہچانتا ہوں۔ یہ میرا میلاد منانے والا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں حتی الامکان نیکیوں کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن جشن عید میلاد کے موقع پر اپنی حیثیت سے بڑھ کر جشن میلاد اور عید میلاد منانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔